دانیال صاحب، یہ ہم ذرا پولیٹیکل کی طرف آنے سے پہلے یہ جو بات کی، پھر میں مشال صاحبہ کی طرف آتا ہوں. یہ ہم نظام کی بات کر رہے ہیں نا کہ نظام میں انفارچونیٹلی اتنے سارے فلاز ہیں کہ عام آدمی انصاف سے بہت دور ہے. ابھی یہ حالیہ بالکل مثال لے لیں، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، پچھلے کچھ گھنٹوں کی مثالیں لے لیں، پچھلے 7200 گھنٹوں کی مثالیں لے لیں. پنجاب کی جہاں پر PMLN کی حکومت ہے، ایک تھانے میں ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ، پھر 2 لڑکیوں کا پولیس کسٹڈی میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہاں بھی جو رپورٹ آتی ہے وہ کہہ رہی نہیں دونوں کو کوئی تشدد وغیرہ کچھ نہیں ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا دونوں کو. مطلب پتہ نہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے یا نہیں کہ دونوں کو ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا، ینگ لڑکیوں کو پولیس کسٹڈی میں. یا اس سے کچھ دن پہلے وہ لاہور میں ہوا تھا، کہاں قصور میں ہوا تھا غالباً، کہ وہ گٹر میں گر گئے فیملی ممبر، وہ جی پولیس نے اس کے دوسرے فیملی ممبر کو بند کر دیا اندر. یعنی یہ وہ چیزیں کہ ٹھیک ہے جب آپ پل بناتے ہیں، بس بناتے ہیں، اچھی بات ہے، بننا چاہیے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر اچھا ہے آپ کا ریلیٹیولی، تو ہم تعریف کرتے ہیں اس کی. لیکن یہ ذرا اس پہ یہ نظر آتا ہے، یہ آپٹکس کے لیے اچھا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ان چیزوں کا تعلق ریفارم سے، اس پہ لگتا ہے توجہ کہیں بھی نہیں ہے اس پہ. یہ میں نے پنجاب کی مثالیں دی ہیں 3، اور بڑی لیٹسٹ مثالیں ہیں ساری. دانیال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بادامی صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. بادامی صاحب، آپ نے بات کی نظام کی. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ چیز ہے جو بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پولیس والے جو ہیں، یہ جو بھی کر لیں، انہوں نے اینڈ میں دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار دیئر ایکٹس. انہوں نے عوام کے پاس جانا نہیں ہے. ان کا سبارڈینیٹ ہے جس نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے یا جس نے سوال پوچھنا ہے، وہ ان کا پیٹی بھائی ہی ہے، اور اس نے ہمیشہ جو ہے اپنے پیٹی بھائی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور لک آفٹر کرنا ہے. یہ انفارچونیٹ نظام ہے اور نظام کا حصہ ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں، وہ SPDI کا کل ایونٹ ہو یا اور ایونٹس ہو، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ اسٹرانگ لوکل باڈیز گورنمنٹ نظام پورے ملک میں، یا جب چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس آپ یا ان کو فعال ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے دیکھیں آپ کا جو پارلیمانی سسٹم ہے، جو آپ کا ممبر نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی، اس کا ہر وقت یہ کام گلی نالی محلہ نہیں ہے. اس کا کام ہے لیجسلیشن کرنا اور میک شور کرنا جہاں کوتاہیاں کمیاں آ گئی ہیں ان کو ٹھیک کرے. اور جو لوکل نظام ہے، فعال لوکل نظام، جس کے پاس اٹانومی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ڈیلیگیشن آف پاور بھی ہے، ڈیولوشن آف پاور بھی ہے، اس کا کام ہے کہ لوگوں کے ڈے ٹو ڈے مسئلے مسائل کو حل کرے. وہاں برج بنے انتظامیہ کے بیچ میں اور ایسے انسیڈنٹس روکنے کے. دیکھیں ایک کاؤنسلر ہے تو وہ اس کو گلی کے محلے کا ہر قسم کا بچہ جانتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح ریسپیکٹولی جانتا ہے. دانیال صاحب، کیا آپ کی پارٹی کو اتنے سال حکومت نہیں مل گئی پنجاب میں کہ یہ چیزیں حل ہو جائیں؟ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہم ایسے واقعات کا سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ یار پولیس کسٹڈی میں 2 لڑکیوں کو کچھ ہو گیا، دونوں کی رپورٹ آ گئی کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پولیس کسٹڈی میں زیادتی ہو گئی لڑکی کے ساتھ، ایک فیملی ممبر گٹر میں گرا ہے، دوسرا بند ہو گیا. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا دنیا کی شور ملک میں. کیا اتنا ٹائم نہیں مل گیا PMLN کو کہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے اب تک؟ کیونکہ اس میں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اس میں امریکہ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اس پہ رو بھی سازش نہیں کرتی ہوگی، پیورلی گورننس کا ایشو ہے. دیکھیں میں تو ایز اے کریٹیکل انالیسز اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. اگر دنیا کے نظام کی بات کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں، لنڈن جیسے ملک میں جہاں 360 کیمرہ ایک بندے کو ایوریجلی کیپچر کرتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر، وہاں بھی اسٹیبنگ کے واقعات ہوتے ہیں اور بندے ملتے ہی نہیں ہیں. جب کراچی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، پیپلز پارٹی مثالیں دیتی ہے تو آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار کیا باتیں کر رہے ہو، ریکارڈ پر آ جائے. دیکھیں گورننس کے ایشوز ہیں. اگر آپ دیکھیں، میں آج کمپیریٹیو انالیسس اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ ایک بڑے ٹچی ٹاپک کو ٹچ کر رہے ہیں، اور ہم جب تنقید برائے اصلاح کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک یہ جو آپ نے، میں نے آپ کا آج ایک اور بھی کلپ سنا جہاں آپ نے کہا کہ جب ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ایک خاص جماعت یا ایک خاص مقصد کے پیچھے ہیں. دیکھیں آئی تھنک شرمیلا صاحبہ کی جماعت کے بہت بڑے بڑے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں ہم سے اس بات پہ کہ یار یہ کیا کرتے ہیں. بادامی صاحب، یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی کو بھی اس سے نہ گزارے، لیکن یہاں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، پولیسنگ کی ضرورت ہے، ان پولیس آفیسرز کو بھی ضرورت ہے. دیکھیں آپ ایک تھانے میں اگر وہ اس نے اپنا بنا لی، میں فار ایگزامپل پنجاب کی بات کرتا ہوں، میں سندھ کو بھی ٹچ کرتا ہوں، اگر اس نے اپنا دماغ بنانی ہے وسیم بادامی چور ہے، تو پھر اوپر سے کوئی فرشتہ ہی آئے اور اس کو یقین دہانی کروائے کہ وسیم بادامی چور نہیں ہے، ورنہ وسیم بادامی چور ہی ہے. اگر اس نے اپنا مائنڈ بنا دیا کہ اس بچی، یہ بندہ جو ہے یہ خودکشی کر لی ہے، مرڈر نہیں ہوا، تو پھر اللہ اوپر سے کوئی فرشتہ ہی آئے کہ جو اس چیز کو چینج کرے. تو جب میں کہتا ہوں کہ فعال سسٹمز یا باڈیز کی ہم جب بات کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبل پروسیس کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی ٹریننگ چیزوں میں، ہاں تو اس سے تو کون ڈس ایگری کرے گا، لیکن یہ
یہ ہو کیوں نہیں جاتا؟ یہ تو اچھی بات، بہت اچھی بات کی آپ نے، زبردست بات کر رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کون ڈس ایگری کرے گا اس سے؟ یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے بدامی صاحب، ہو تو رہا ہے، آپ جس طرح پولیس سروسنگ میں لیکن میرے بچپن سے ہمیں بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تھانہ کچہری سے بچائے، آج بھی یہ فریز ریلیونٹ ہے نا، کیوں بچائے تھانہ کچہری؟ ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی تھانہ تو میرا محافظ ہونا چاہیے، کہ مجھے کوئی ہاتھ بھی لگائے تو میں دھڑلے تھانے پہ جاؤں کہ تحفظ ملے گا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ، اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تو اللہ بالکل ہی بچائے تھانے سے، بچپن سے ہم یہ بات کہتے ہیں نا، آج بھی یہ فریز ریلیونٹ ہے، کیوں ہے؟ تھانے کا ایک مخصوص ماحول ہے اس لیے نا، کچہری کا ایک مخصوص تو یہ کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے اتنے سالوں میں بھی؟ بدامی صاحب یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئی کین ناٹ ڈس ایگری ٹو اٹ، کہ میں تو اگر میں خود کیونکہ وکیل ہوں، تھانہ کچہری میری پیشے سے، بریڈ اینڈ بٹر سے تعلق ہے، لیکن میں پہلی چیز یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، بدامی صاحب آپ کو بھی تھانہ کچہری سے بچائے۔ جی اور انفارچونیٹلی اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا ایک اسٹیریو ٹائپ بن چکا ہے، جو دیکھیں ایک جو اسٹیریو ٹائپ یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے نا وہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ آپ ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا، جو پولیس کے کچھ آفیسرز تھے جب یہ پیش ہوتے ہیں کمیٹیز میں، دیکھیں یہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بھی اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے۔ یہاں اگر آپ نے کسی کے گھر ریڈ کیا ہے، وہ بے شک آپ کا کیا نام ہے، لا کا ہیڈ ہو، کہ کیا نام تھا ہمارے منصور صاحب کا، ان کا گھر ہو یا کہیں اور ہو، یہ اپنی اس کو ڈیوٹی میں سمجھتے ہیں کہ جاتے ہوئے 2-4 چیزیں اٹھا کے لے کے جانا، کوئی پولیس والا اس کو برا نہیں سمجھتا۔ کسی کے ریسٹورینٹ پہ انہوں نے چھاپا مارنا ہے تو 2-4 پلیٹیں چیزیں توڑ کے جانا، ٹیبل جانا، یہ ایک طریقہ کار ہے بتانے کا کہ ہم چھاپا مارنے آئے تھے۔ اگر آپ کے گھر آتے ہیں کچھ چیک کرنے بھی، تو جاتے ہوئے آپ کے دروازے کو ٹھڈے مار کے اور لائٹیں اور چیزیں توڑ کے جانا ایک روایت بن گئی ہے جس کو رکنا چاہیے۔ پولیسنگ should be there, right policing should be there, but this use of excess power from anybody, یہ اس کو رکنا چاہیے۔ You are saying all the right things. I cannot disagree with any one of these. I would just like to hope کہ یہ چیزیں ہو بھی جائیں۔ You are saying all the right things. میں ذرا مشال صاحبہ کی طرف آؤں اور ہم ذرا اگلے موضوع کی طرف بھی آئیں ساتھ ہی۔ ایک تو مشال صاحب شکریہ، مجھے بتائیں آپ کو کوئی کل سے اب تک کوئی شو کاز نوٹس تو نہیں آ گیا نا؟ کچھ سب خیر تو ہے؟ پہلے تو یہ بتا دیں، چونکہ یہ آپ کی پارٹی کے جو سینئر رہنما ظاہر ہے وہ آپ سے بہت ناراض ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے لیڈر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو نکال دیا جائے، انہوں نے نہیں نکالا، تو کوئی شو کاز نوٹس یا کچھ تو نہیں ہے اب تک آپ کو؟ بہت شکریہ بدامی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کو پہلے جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا میرا ٹیک اس پہ لینا چاہیے۔ نہیں آپ ضرور چاہیں تو آپ کہیے، اس پہ آپ کہیے بالکل اگر آپ چاہیں تو۔ جی میں اس چیز پہ یہ کہنا چاہتی ہوں سر کہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، اس ملک میں دن میں ہزاروں ایسے کیسز ہو رہے ہیں۔ کراچی میں یہ پہلا کوئی کیس نہیں ہے، نہ ہی پنجاب میں یہ پہلا کوئی کیس ہے۔ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ کیس آتا ہے، کوئی فیملی سٹینڈ لیتی ہے تو کچھ دن وہ ہائی لائٹس میں ہوتا ہے اور پھر ہم سب بھول جاتے ہیں اور پھر ہم کسی اور کیس کا انتظار کرتے ہیں۔ پورے ملک میں یہ ماحول ہے نا انفارچونیٹلی، مطلب پنجاب کے اگر آپ کہیں کہ کے پی کے میں بہت آئیڈیل ماحول ہے اس حوالے سے، تو میں ایک دو باتیں آپ کو کرنا چاہتی ہوں۔ کے پی کے میں تو 2 طرح کے حالات ہیں سر۔ ایک تو اگر اس طرح کا کیس آئے تو اوبیسلی گورنمنٹ سٹینڈ لیتی ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، لیکن میں اس پہ پولیٹیکلی نہیں جانا چاہتی سر۔ میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اگر پنجاب کا آپ نے علی ڈار صاحب کا کیس دیکھا، وہ جو فوراً ہم خواتین تھی، 2-3 دن ہائی لائٹ ہوا، پھر سب بھول گئے، پھر اس کے بعد یہ کیس آیا، فیملی نے سٹینڈ لیا تو یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی، 2-3 دن بعد سب بھول جائیں گے۔ المیہ یہ ہے سر کہ ہم نے اس چیز کو روکنا کیسا ہے۔ ہم تبھی کہتے تھے کہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے، بلاول بھٹو صاحب کو پرانا پاکستان چاہیے تھا، تو جب پرانے پاکستان میں تو پھر یہ سارا کچھ ہوگا۔ اور میں نے دانیال چودھری صاحب کی باتیں سنی اور مجھے بڑی اچھی بھی لگی اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی۔ آپ نے ایک ہی سانس میں کہا کہ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی اور اسی ساتھ میں کہہ دیا کہ نیا پاکستان ہم لا رہے تھے، بلاول پرانا، وہ سیاسی ہو گئی نا بات۔ دیکھیں جی سیاسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں واقعی یہ جتنے بھی میرے کلیگز نے یہاں باتیں کی، یہ بہت ٹچی ٹاپک ہے اور ایک فیملی بہت تکلیف میں ہے، تو میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی۔ بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک کا نظام مزید ایسے نہیں چل سکتا، اور یہاں آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، ہر چیز بگڑی ہوئی ہے، اور ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ریسیٹ کرنی ہوگی، ہمیں نئے پاکستان کی طرف آنا ہوگا۔ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، یہ میں ایک جنرلی آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں۔ پھر آپ نے مجھ سے میرے بارے پہ پوچھا سر،